متقین ہی نہیں بلکہ متقیوں کے امام، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں، ایسے ہی سورہ فتح کی آیت نمبر 26 میں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ان کے دلوں میں کلمہ توحید ہے اور اللہ نے ان کو چنا ہی ہے توحید کے لیے، اور یہ سب سے زیادہ مستحق تھے اس کلمے کی تائید کے لیے اور اس کلمے کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے۔ یہ کلام مجید کے حروف ہیں اور اس کے الفاظ ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں تقوی ہے، یہ امتحان لینے والے نے امتحان کے رزلٹ کے طور پہ بیان کیا۔ اللہ ممتحن ہے، امتحان لے رہا ہے، اور صحابہ اکرام کے دل میں کیا ہے اس کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے، تقوی ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اسی لیے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں صحابہ اکرام یہ سب سے اہم ہیں کلام مجید میں، اسی لیے رسول کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اور پھر ایسے ہی رسول کے نام کے ساتھ کچھ جگہ صفات کے طور پر صحابہ اکرام کو بیان کیا، جیسا کہ ایک آیت ہے سورۃ المائدہ کی غالباً 56 نمبر کی، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ سے دوستی کرے گا اس کے رسول سے کرے گا، ایسے ہی اہل ایمان سے کرے گا۔ یہاں پر اہل ایمان سے مراد بالاتفاق تمام مفسرین کے، روئے زمین پر اس امت میں سب سے پہلے اور سب سے سچے مومنین کون ہیں، جن کو قرآن نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول کا نام لیا، رسول کے نام کے ساتھ صحابہ کا تذکرہ کیا اور کہا فإن حزب اللہ ھم الغالبون، یہ اللہ کا لشکر ہے جو ہمیشہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کا ایک کردار کلام مجید کی وہ آیت کریمہ میں بیان ہوا جو ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 نمبر کی۔ اس میں جہاں 100 نمبر کی آیت ہے، 100 نمبر کی، وہاں پر ہی صحابہ اکرام کی فضیلت ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین اور انصار میں سے اسلام میں سبقت کرنے والے اشخاص اور افراد، اور احسان کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ تا قیامت آنے والے ان کے پیروکار، اللہ نے ان سب کے لیے یہ اجر جزیل اور ثواب کثیر بیان کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اور ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر صحابہ اکرام کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ہی جو اپنے آپ کو بظاہر صحابہ کی فہرست میں داخل کرتے تھے لیکن وہ صحابہ نہیں تھے، اللہ نے ان کے اوصاف بیان کیے منافقین کے۔ اور پھر یہ جو آیت ہے 111 نمبر کی، اس میں بتلایا گیا کہ حقیقی صحابی کون ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے، یہ کلام مجید کی وہ واحد آیت ہے جس میں نفس کا تذکرہ مال سے مقدم ہے، ورنہ کلام مجید میں جہاں جہاں آنکھ بند کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر اموال اور انفس کا تذکرہ ہے تو وہاں پر اموال مقدم ہے، مال کا تذکرہ، مال کا جو لفظ ہے وہ پہلے بیان ہوا ہے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 72 میں بھی بیان ہوا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ یا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، مال کا تذکرہ نفس سے پہلے ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ توبہ میں بھی کچھ جگہ بیان ہوا، 41 نمبر کی آیت ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، یہاں پر بھی نفس سے پہلے مال کا تذکرہ ہے۔ اور پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں جہاں کہا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا
وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ کلام مجید میں جہاں جہاں ہیں پہلے اموال کا تذکرہ ہے، مال، اور اس کے بعد انسان کی جان کا تذکرہ ہے۔ یہ واحد آیت ہے سورہ توبہ کی 111 نمبر کی، کیونکہ یہ فضیلت ہے صحابہ کرام کی، اور یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، نشانی ہے صحابہ کی فضیلت کی، کہ ان کے اندر جو جذبہ تھا ایثار کا، قربانی کا، دین کے نام پر مر مٹنے کا، یا ایسے ہی دین کے لیے فداکاری کا، جانثاری کا، وفاداری کا، تابعداری کا، کتاب و سنت کی ترجمانی کا، اللہ اور اس کے رسول کی علم برداری کا، یہ ساری صفات اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی۔ منافقین جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے محافظ ہیں، یا ایسے ہی ہم بھی صحابہ میں سے ہیں، تو اللہ نے کہا انسان کے ساتھ اللہ نے ایک ڈیل کی ہے۔ آیت کریمہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، یہاں پر دیکھیے انفس، نفس کا لفظ پہلے ہے، جان کی قربانی کا لفظ پہلے ہے، اور اس کے بعد مال کا تذکرہ ہے۔ من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جان اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی پورا پورا اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے مومنین سے اللہ نے ایک سودا کیا ہے۔ کیا؟ تم میری راہ میں جب جان کی ضرورت پیش آئے جان دو، مال کی ضرورت پیش آئے مال دو، اگر یہ کرتے ہو تو میں تمہیں اس کے بدلے جنت دوں گا۔ اور صحابہ کرام صدقات میں، اللہ کی راہ میں دینے اور خرچ کرنے میں کتنے آگے ہو سکتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے اسی آیت کریمہ میں جو اللہ نے نفس کا لفظ پہلے استعمال کیا اس کی مثال سے۔ کیونکہ انسان کا مال کتنا بھی ہو، مال سے بہت زیادہ عزیز اور محبوب ہے انسان کی جان۔ ہر عقل مند کے نزدیک جان ہے تو جہان ہے، مال سے بہت قیمتی ہے انسان کی جان۔ جان بچانے کے لیے کہہ دیا جائے تو آدھی حکومت نہیں، پوری حکومت بھی ایک حاکم دے سکتا ہے، اور یہ سب واقعات ہیں۔ ہارون رشید سے ان کے کسی عقل مند خادم نے کہا تھا، جس وقت صرف پانی کا گلاس مانگا گیا، پیاس شدید لگی ہوئی تھی، کہا اگر آپ سے پیاس لگنے پر اس آدھے گلاس کی قیمت مانگی جائے تو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ تو جواب میں کہا تھا جان بچانے کے لیے پانی ضروری ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہی ہر چیز زندہ ہے۔ ابھی بروقت مجھے پیاس بہت زیادہ لگی ہے، اگر آدھی حکومت اور سلطنت بھی کوئی قیمت لگائے اس پانی کے گلاس کی تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا۔ پانی کا ایک گلاس، اس کی قیمت کس لیے؟ جان بچانے کے لیے۔ تو جان یہ مال سے بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے ہر کسی فرد بشر کے نزدیک۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی ایک نصیحت پر جان کو جان نہیں سمجھا تو مال ان کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ مثال ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کی ذات سے محبت حقیقت میں انہی کو ہے جو نبی کی بات سے محبت کرتے ہیں، ورنہ جو نبی کی ذات سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی کی بات سے محبت نہیں کرتے، ان کی محبت جھوٹی ہے۔ یہ حدیث ہے جو بار بار سنی گئی ہے، لیکن موقع، محل اور مناسبت کے اعتبار سے ایمان کی تر و تازگی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ 1789 صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تھے، اور آپ چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تھے۔ اس موقع پر آپ نے چند کلمات زبان سے ارشاد فرمائے، افرد رسول اللہ
بسبعۃ من الانصار ورجلین من قریش، آپ کے گرد و پیش میں 7 انصار صحابہ تھے اور 2 قریش کے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے تعلق سے کہا من یردہم عنی فلہ الجنہ او هو رفیقی فی الجنہ، یہ ہے نبی کی بات، نبی کا ارشاد۔ اب صحابہ کا جو دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اس دعوے کی صداقت ہے نبی کی بات کی تابع داری میں۔ جو نبی کی بات نہیں مانتا وہ نبی کی ذات بھی نہیں مانتا۔ اللہ نے ہی یہ فیصلہ کیا، ابو طالب نے ذات مانی لیکن بات نہیں مانی۔ تو جو نبی کا نام آتا ہے جھومتے ہیں، اور جب پیغام آتا ہے تو گھومتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے ماننی چاہیے۔ ابھی زبان سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، کون ہے اس نازک موقع پر میری حفاظت کرے گا چاہے اسے اپنی جان کی بازی ہارنی پڑے، یعنی اپنی جان دے کر کے جام شہادت نوش کر کے اگر وہ میری حفاظت کرتا ہے تو میں بھی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ صرف جنت میں نہیں جائے گا، کل جنت میں میرا رفیق اور میرا ساتھی ہوگا۔ یہ نصیحت ایک ہی بار کی رسول اللہ نے۔ صحابہ کرام 7 انصار صحابہ، جیسا کہ الفاظ حدیث ہیں، فَتَقَدَّمَ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَقَاتَلْ حَتَّى قُتِلَ، ایک ان میں سے آگے بڑھا اور دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا، جام شہادت اس نے نوش کر لیا اور وہ شہید کا درجہ پا گیا۔ فَلَمْ يَزَلْ قُتِلُوا مِنَ السَّبْعَةِ، 7 ایسے ہی دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر، یعنی صحابہ رسول کے اعلان پر، آپ کی نصیحت پر اپنے جسم کے ٹکڑے کروانا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اور جو گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر دین کی حفاظت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے سکتا ہو تو کیا وہ مال نہیں دے سکتا؟ تو یہ 7 صحابہ، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری فیملی ہے، ہمارا گھرانہ ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری خواہشات ہیں، جیسا کہ آج کل انسان سب سے پہلے اپنی خواہشات کو مقدم رکھتا ہے۔ مال ہی میں چند ٹکوں کے لیے نعوذ باللہ وہ اللہ کی قسم کا سودا کرتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بولتا ہے۔ چند پیسوں کے لیے، دینار درہم کے لیے، یا ایسا ہی معمولی سے فائدے کے لیے وہ ایمان اور اسلام نیلام کرتا ہے۔ یہ جو آیات ہے نا 78 غالباً سورہ آل عمران کی، یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یہ لوگ اللہ کے عہد کو، اس سے کیے گئے وعدے کو بیچ دیتے ہیں، کس کے بدلے؟ دنیا کے بدلے، اور وہ بھی معمولی سا فائدہ، معمولی سی قیمت کے بدلے۔ آج زیادہ تر نام و نہاد اہل اسلام کی ایسی حالت ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے یہ باتیں ہمیں ذہن نشی کرنی چاہیے، اور یہ قصے صرف سننے کی حد تک نہیں ہیں، ہمیں بھی اپنا ایمان ویسا بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے یہ قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا۔ 137 سورہ بقرہ کی آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، قیامت تک آنے والے مومنین ایمان ویسا لائیں گے، ان کے کردار میں ایمان ویسا ہوگا جیسے صحابہ کا تھا، تو اللہ کے یہاں وہ مومن ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن اگر صحابہ کے منہج سے ہٹے نا تو پوری دنیا سرٹیفکیٹ دے کہ یہ مومن ہے، یہ جنتی ہے، اللہ کے یہاں وہ مومن نہیں، اور جس کی جنت ہے اس کے یہاں وہ جنت کا مستحق نہیں۔ اب مثال ہے مال کی، کہ ایک موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، یہ بھی قربانیاں ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ 4889 صحیح بخاری کتاب التفسیر کی حدیث ہے،
ایک انسان اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے جسے نبی جانتے نہیں ہیں، دیہاتی ہے، دور دراز سے آیا ہوا ہے، اور قد اصابہ الجہد، محنت، مشقت، تعب، پریشانی، قلق، اضطراب، بھوک پیاس اس کو ستا رہی ہے۔ وہ رسول اللہ سے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ مجھے کھانا کھلائیں، میری مدد کریں۔ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت 9 گھرانے تھے، حضرت بلال کو بھیجا، سارے گھروں سے یہی جواب آیا ما عندنا الا الماء، ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ 9 گھرانے رسول اللہ کے، یہ کون ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے سب سے چہیتے بندے ہیں، نبیوں کے بھی امام اور سلطان ہیں۔ دنیا کی زندگی ایسی گزاری ہے اور ساتھ میں رہنے والوں نے بھی ان کے ساتھ ویسے ہی زندگی گزاری، شکایت نہیں کی کہ پانی ہی ہے گھر میں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ نے ایک اعلان کیا، یہ حدیث سنی ہے ہم نے، یہ صحابہ جب رسول کی نصیحت سنتے تھے تو چاہے جان ہو یا مال ہو، کس طریقے سے اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے۔ کون ہے جو اس شخص کی مہمان نوازی کرے گا؟ من یضیف الرجل بهذه اللیلہ سیرحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم کرے گا، یہ بھوکا ہے اسے کھانا کون کھلائے گا؟ محفل میں سے ایک انسان اٹھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے نبی میں ان کی خاطر کروں گا، مہمان نوازی کروں گا۔ گھر پہ گئے، اہلیہ سے کہا کہ یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی ضیافت میں کروں گا، جو بھی ہے سب حاضر کر دینا۔ وہ گھرانہ بھی مفلسی کا شکار تھا، زیادہ کچھ نہیں تھا، اسی لیے انسان کے پاس سرمایہ کتنا ہو معنی نہیں رکھتا، یعنی لیس الغنا عن کثرت العرض یا عن کثرت المال، مال کی کثرت مالداری نہیں ہے، اصل مالداری انسان کی ظرف کی وسعت ہے، دل کی وسعت ہے۔ اگر دل مالدار ہے تو روئے زمین کا سب سے بڑا مالدار وہی ہے۔ یہ گھرانہ بھی مفلسی سے ہی اور فقر و فاقہ سے ہی گھرا ہوا تھا۔ جواب ملتا ہے اہلیہ کی طرف سے ما عندنا الا قوت الصبیہ، بس ہمارے پاس بچے کھائے اتنی غذا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ شوہر کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو بھوکا سلا دیں، اگر وہ کھانا مانگے رات کا کھانا نہ دے فنومیہم، بھوکا سلائیں۔ دیکھ رہے ہیں انسان اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہے، لیکن کیا چھوٹے بچوں کی، معصوم بچوں کی بھوک برداشت کر سکتا ہے؟ یہ صحابہ ہیں، رسول اللہ کی بات آ جائے، آپ کی نصیحت آ جائے تو ان کے لیے اپنی جان کیا، اپنا مال کیا، بچوں کی جان کیا، بچوں کا مال کیا۔ اسی لیے وہ ایک حدیث بھی ہے 6550 صحیح بخاری کے اندر، جب ایک چھوٹا سا بچہ غزوہ بدر میں شہید ہوا تھا تو ماں نے آ کے رسول اللہ سے یہی کہا تھا قد عرفت منزلت منی حارث، حارث نام کا چھوٹا سا بچہ، کہیں سے اڑتا تیر آیا غزوہ بدر میں اور ان کو لگ گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کہنے لگی قد عرفت منزلت حارثۃ منی، آپ کو پتہ ہے کہ اس بچے کا میرے نزدیک کیا مرتبہ ہے، کیونکہ ایسا لکھا گیا ہے کہ وہ صرف اکلوتا تھا ماں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماں نے کہا کہ اگر یہ جنت میں نہیں یا اس کی وجہ سے میں جنت میں نہیں تو پھر آپ دیکھیں گے میں کیا کروں گی۔ یعنی وہ اشارہ تھا زمانے جاہلیت کی وبا کا، نوحہ اور ماتم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بشارت دی اور کہا کہ وہ ابھی انہ الآن لفی جنت الفردوس، صحیح بخاری کے الفاظ، جنت الفردوس میں آپ کا بیٹا ہے، اور اس کی ایسی نرالی بے مثال تربیت کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی اللہ نے جنت دی ہے۔ کیونکہ یہ بچہ آیا کہاں، کیسے آیا، غزوہ بدر میں کیسے پہنچا؟ اس ماں نے اپنے بچے کو
غزوہ بدر میں صرف اس لیے پہنچایا تھا کہ دیکھ یہ جو اسلام کے سپاہی ہیں، اسلام کے غازی ہیں، اسلام کے ترجمان ہیں، تجھے ایسی ہی تربیت حاصل کرنی ہے۔ تیری جان، تیرا مال، تیرا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جب ضرورت پڑے دین کی حفاظت کے لیے تو تجھے مال کیا، جان تک کی بھی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ آج ہے روئے زمین پر ایسی مائیں؟ جب مائیں ایسی ہوں گی تو ان کی گود میں پلنے والی نسلیں بھی ویسی ہی ہوں گی۔ صحابہ کرام کی جتنی فضیلتیں ہیں ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا کردار ہے، جس میں ایک نام حضرت ام سلیم کا ہے۔ انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو ان کی پاکیزہ سیرت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ بہرحال یہ صحابی جب سنتے ہیں کہ صرف بچوں کا کھانا ہے گھر میں تو کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو بھوکا سلا دیں۔ بھوکا سلا دیا گیا اور پھر کھانا پیش کیا گیا مہمان کے سامنے۔ یہ کوئی بڑا انسان نہیں ہے، یہ مدینے کا کوئی حاکم نہیں، تاجر نہیں، کوئی بہت بڑا مسلمان نہیں، غازی نہیں، دیہات سے آیا ہوا ایک عام سا انسان ہے جسے رسول جانتے تک نہیں، لیکن اس نے رسول سے التجا کی، درخواست کی کہ آپ مجھے کھانا کھلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کروایا، اور اس صحابی نے رسول کی بات کو اپنے تئیں فرما برداری کے جذبے میں داخل کر لیا کہ میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ اور یہ واقعہ مشہور ہے، اللہ کو بھی اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کردار کو قرآن کے حروف میں نقل کر دیا۔ جب تک قرآن باقی ہے ایسے بے مثال اشخاص اور افراد کا کردار زندہ ہے، یہ اگرچہ دنیا سے چلے گئے ہوں، کیونکہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے نا، اللہ کی صفت ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کسی بھی تفسیر کی کتاب میں اٹھا کے یہ الفاظ آپ پڑھیں، یہ واقعہ آپ کو ضرور ملے گا، جو کہ 4889 نمبر کی، یعنی 4889 نمبر کی صحیح بخاری کی حدیث کا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہتے ہیں، بچوں کو بھوکا سلاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے مہمان کو شکم شیر کر کے روانہ کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ آپ نے رات میں ایسی کون سی خاطر کی؟ وہ ڈر گئے کہ شاید خاطر میں کمی ہو گئی، لیکن پھر بعد میں یہ بشارت کے الفاظ رسول اللہ نے ان کو سنائے اور کہا کہ اللہ نے آپ کے عظیم کردار کو قرآن کے حروف میں داخل کر دیا۔ الحمدللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام کے تعلق سے واقعات سننے کا موقف۔ کانوں کی لذت کے لیے، محض سننے تک کے لیے ہمارے واقعات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہم سننے کے بعد اپنے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنا کردار بھی ویسا بلند و بالا بنانے کی کوشش کریں جو ہمارے اسوہ اور نمونہ صحابہ کرام کا تھا۔ دیکھیے یہ بات مال کی قربانی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے ایک بار پیشکش کی، اور صحیح بخاری میں کئی جگہ یہ حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے۔ تقریباً 2774 ایسے ہی 2779 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ آئے، آپ کو فکر یہ لاحق تھی کہ اللہ کے گھر کو اس سرزمین پر بنانا ہے۔ ایک مسلم کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میرا گھر کیسا ہے نہیں معلوم، اس کے اندر آسائش ہے یا ایسے ہی اس کی فیسلٹیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا گھر روئے زمین پہ بننا چاہیے۔ اور آج گھر بھی موجود ہے اللہ کا گھر، انسان کو صرف جا کر کے نماز ادا کرنی ہے، ہم اور آپ وہاں سر جھکانے کو، کمر جھکانے کو تیار نہیں۔ رسول اللہ مدینہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد کی کاوش اور کوشش کی۔ ابھی تو پوری طرح مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے، یہ جو مسجد قباء ہے یا ایسے ہی مسجد الجمعہ ہے، وہ رسول اللہ نے صرف سفر کے دوران ہی کچھ دن رکے تو وہاں پر
اس مسجد کی بنیاد رکھ دی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مساجد کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ بھی اسی مسجد ہی کے تعلق سے ہے، مسجد قباء کے تعلق سے ہی حدیث ہے، ثامنونی، بنو نجار سے کہا ثامنونی بحائطکم، تمہارا جو باغ ہے ہمیں قیمت پہ چاہیے۔ سیرت کی کتاب آپ پڑھیں تو یہ سارے دلائل مل جائیں گے کہ بنی نجار کیسے تھے، اور یہ باغ کس کا تھا، کتنی غربت و افلاس میں پلے ہوئے بچوں کا تھا، اور ان کے پاس ایک ہی باغ تھا، ایک ہی زمین تھی۔ رسول اللہ نے زبان سے الفاظ بھی استعمال کیے، ثامنونی، قیمت لگاؤ، باغ کی زمین کی قیمت بتاؤ، اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہے مال کی، ہم ایسے ہی تمہارا باغ اور تمہاری زمین نہیں لیں گے۔ لیکن یہ جذبہ ہے صحابہ کرام کا، جب بات آتی ہے اللہ کی تو وہ اللہ کے پاس صلہ اور بدلہ چاہتے ہیں۔ آج ہم اور آپ کا یہ جذبہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کر کے صلہ اور بدلہ بندوں سے چاہتے ہیں۔ وہاں بندوں سے مل رہا تھا تو بھی کہا نہیں چاہیے بندوں سے، ہمیں چاہیے اللہ سے۔ تو بنی نجار میں یہ جو کچھ بیٹے تھے اور غربت و افلاس کے مارے تھے، انہوں نے اپنی پوری زمین رسول اللہ کی آواز پہ دے دی اور کہا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہمیں اس کی قیمت نبی آپ سے نہیں چاہیے، ہمیں اس کی قیمت اللہ سے چاہیے، یعنی جنت چاہیے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی مثال کہ وہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قیمت لے لیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے یہاں اپنا بدلہ اور اپنا ثمرہ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں ویسے ہی دیا۔ جب جب کبھی نفل صدقات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی صحابہ کو، تو قرآن میں یہ آیت ہے، آپ کوئی سی بھی تفسیر پڑھیں، سر 10 علامہ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے 79 نمبر کی سورۃ توبہ کی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر صحابہ کو رغبت دلاتے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، کہا گیا جس کے پاس جیسی استطاعت ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ تو ایک حدیث ہے 2529 نمبر کی جو کہ سنن نسائی میں موجود ہے۔ صحابی کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، اور ان بعضنا لم یوجد عندهم شیء، کچھ ہم میں ایسے بھی تھے جن کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ کیا کیا انہوں نے؟ فینطلق الی السوق، وہ لوگ بازار کی طرف گئے اور فیحمل، حمالی کی، لوگوں کا بوجھ اٹھایا، اور اس کے بعد بدلے میں جو کچھ ان کو ملا، جیسا کہ الفاظ ہیں ایک مد غلہ ملا کسی کو، فَيَأْتِي إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْمُدْ، تو وہ ایک مد غلہ لے کر کے رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی یہ میری طرف سے صدقہ ہے، اسے قبول کریں۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ جب صحابہ کرام کی یہ کاوش اور یہ کوشش منافقین نے دیکھی تو دونوں طرف انہوں نے گفتگو کی اور یہ کہا، عبد الرحمن ابن عوف اور ان جیسے جو دوسرے صحابہ تھے مالدار تھے، انہوں نے ایک ہی وقت میں کئی ہزار دینار رسول اللہ کو دیے۔ ان کے تعلق سے منافقین نے زبان کیا کھولی؟
کہا یہ لوگ یہ جتلانا چاہتے ہیں، بتلانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور جو ایک ایک مد لے کر کے آئے تھے، یعنی بس یہ 2 کف بھر جائے، 2 ہتھیلی، اس کو بولتے ہیں ایک مد، اتنا سا غلہ جو لے کے آئے تھے محنت کر کے، بازار میں جا کر کے بوجھ اٹھا کر کے، کیونکہ رسول نے حکم دیا ہے، ہم کو اللہ کے نبی کی حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ منافقین نے کہا اللہ تمہارے اس ایک مد کا محتاج نہیں ہے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، مذاق اڑایا۔ تو اللہ نے بھی کہا سخر اللہ منہم، تم کو کیا پتا کہ ان کے ایک مد کا اللہ کے یہاں مرتبہ، مقام اور رتبہ کتنا ہے۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جب جب ایسا موقع آیا اللہ کی راہ میں دینے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار نصیحت کی، صحابہ اکرام نے حسب استطاعت عنایت کیا۔ اور یہ حدیث ہم اور آپ کو ذہن نشیں رکھنی چاہیے، ظاہر اس کا کچھ ہے، باطن اس کا کچھ ہے۔ حقیقت جو حدیث میں بتائی گئی وہی ہے، لیکن شیطان ہمیں ظاہر پر ہی زیادہ ورغلاتا ہے یا اکساتا ہے، جیسا کہ 2588 صحیح مسلم کی ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، جب انسان اللہ کی راہ میں دے گا اس سے اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا، مال زیادہ ہوگا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے ہمارے پاس کچھ ہے، اللہ کی راہ میں ہم نے دیا، یہ کم ہو گیا، لیکن جو آنکھ دیکھتی ہے کبھی کبھی وہ صحیح نہیں ہوتا۔ کب صحیح نہیں ہوتا؟ جب بات اللہ کی آ جائے اور اس کے رسول کی آ جائے۔ اس لیے یہ حدیث پر ایمان ہونا چاہیے کہ انسان جو بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں آتی، مال زیادہ ہی ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام نے ایسا عمل کیا، جیسا کہ یہ ایک واقعہ ہے جو ابو الدحداح کر کے صحابی ہیں، اور کئی ایک حدیث کی کتاب میں ان کا انمول بے مثال واقعہ بیان ہوا ہے۔ ویسے تو ابن حبان کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ ہے، 7158 اور 7159 نمبر کی حدیث ہے۔ ایک صحابی جن کا باغیچہ تھا اور وہ دیوار سے اس باغیچے کو احاطہ بند کر رہے تھے، یعنی دیوار بنا رہے تھے۔ پڑوسی کا ایک درخت آ گیا اور وہ پڑوسی منافق تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور التجا کی کہ آپ اس سے کہیں کہ ایک درخت مجھے دے دے، وہ اس کے بعد اس پڑوسی نے منع کر دیا۔ یہ صحابی ابو الدحداح کر کے جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنے جو آپ نے کہا تھا اس شخص سے، میں تمہیں جنت میں ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ درخت تمہارے پڑوسی کو ویسے ہی دے دو۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں دیتا۔ صحابی نے 600 درخت پہ مشتمل اپنا قیمتی باغ اس سے سودا کر کے ایک درخت کے بدلے دے دیا۔ وہ منافق تھا، وہ تیار نہیں ہوا جنت میں ایک درخت کے بدلے اپنا دنیاوی درخت دینے کے لیے۔ یہ صحابی اس کے پاس گئے اور کہا میں تمہیں اپنا قیمتی باغ دیتا ہوں، مدینے کے سب سے قیمتی باغوں میں سے ایک، 600 درخت پہ مشتمل۔ بیچ دیا اس کو صرف اس کا ایک درخت لینے کے لیے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ رسول اللہ نے یہ بشارت سنائی تھی کہ یہ درخت جو کاٹن کرنے والا ہے، احاطہ بندی کرنے والا ہے، اس کو دلائے گا، میں جنت میں اسے ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو الدحداح کر کے جو صحابی ہیں، انہوں نے 600 درخت پر مشتمل اپنا پورا باغ بیچ دیا صرف جنت میں ایک درخت حاصل کرنے کے لیے، اور اس باغ میں ان کے اہل و عیال بھی تھے، بیوی بچے بھی تھے۔ جب بیچ دیا نا تو ندا اور صدا لگائی، اپنی بیوی سے کہا اخرجی من الحائط، باغیچے سے نکل جاؤ، فإنی قد بعتها بنخلة فی الجنہ، میں نے اس 600 درخت کے باغ کو جو مدینے کے سب سے بہترین باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت میں ایک درخت کے بدلے بیچ دیا ہے۔ بیوی نیک تھی،
فرما بردار تھی. بیویاں ایسی ہی ہونی چاہیے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی اور ایسے ہی ہماری اولاد اور بیویوں کو نیک صالح بنائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین 74 جو سورہ فرقان کی آیت ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ایسا نہیں کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ ایک درخت جنت میں حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنا پورا اثاثہ ہی بیچ دیا, مدینے کا سب سے قیمتی باغ ہی سیل کر دیا. ایسا جواب نہیں دیا. کیا کہا شوہر عزیز سے؟ لقد ربحت البیع. جو آپ نے کیا بالکل صحیح اور درست کیا. ہمیں دنیا نہیں چاہیے, ہمیں جنت چاہیے. تو یہ ہے صحابہ کرام کا کردار. انشاءاللہ اور بھی مثالیں ہیں, آئندہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. ابھی ایک نشست ہے جو مسابقہ ہوا تھا کتاب کا, اس میں جو فائزین اور فائقین ہیں یا ایسے ہی درجات حاصل کرنے والے, نمبرات حاصل کرنے والے ہیں, ان کے لیے انعامات بھی ہیں. آپ تمام جو بھی اس میں شرکت کیے ہوئے ہیں, ہم ہماری طرف سے پوری مبارکبادی دیتے ہیں. رب العالمین ہم اور آپ کا یہ رشتہ جو کتاب اور سنت کے سیکھنے اور سکھانے کا ہے مضبوط سے مضبوط بنائے. اللہ ہمیں تا دم حیات علم نافع سے جڑنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ہمیں اپنے کردار میں صحابہ کرام کا جو بھی ولولہ ہے یا ایسے ہی جو ان کا جوش ہے یا ایسے ہی جو ان کی عظمت ہے, وہ ساری خوبیاں اللہ ہمیں اپنے کردار کے اندر نافذ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب.